وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور ایسا بھی نہ کرو کہ زبردستی ان کے حق مہر میں سے کچھ رکھ لو جو تم نے ان کو دیا، بجز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر لے۔ اب یہ ایڈریس ہو رہا ہے ان خاوندوں کے لیے جن کو اپنی بیویاں پسند نہیں ہیں اور اب ان بیویوں کو وہ طلاق دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر بیوی کو طلاق دیں گے تو حق مہر بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو پھر اس وقت کیا کرتے تھے خاوند؟ بیویوں کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دیتے تھے تاکہ وہ خود ہی طلاق لے کر بھاگ جائے۔ جب وہ خلا لیں گی تو پھر اس کو حق مہر نہیں دینا پڑے گا۔ تو اسلام نے اس کو بھی کنڈیم کیا۔ سورۃ النساء ہے یہ، نساء کا مطلب عورتیں، تو عورتوں کے حقوق جو میں نے شروع میں بتایا تھا سورۃ النساء کے تعارف میں، کہ اس سورت کے اندر جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے ہیں، غلام، عورتیں، لونڈیاں، ان کے حقوق کو اپ لفٹ کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے اندر یہ بات راسخ کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ بھی انسانوں والا سلوک کرنا ہے۔ ہاں مگر اگر وہ واضح بے حیائی پر اتر آئیں پھر ان کے ساتھ زبردستی ہو سکتی ہے، ویسے نہیں کہ خام خواہ سالن میں نمک زیادہ پڑ گیا تو اس کی بنیاد پہ لڑائی کی اور اس کو مارنا شروع کیا اور آئے دن جھگڑے کرنے شروع کیے تاکہ خود ہی تنگ آ کر طلاق لے کر چلی جائے اور مجھے وہ مہر نہ ادا کرنا پڑے۔ لیکن ایک صورت پہ ہو سکتا ہے کہ وہ کھلی بے حیائی پہ اتر آئے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کسی کی عورت بے حیائی پر اتر آئے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ زبردستی اس کو اس گناہ سے باز رکھے گا۔ مثال کے طور پر کسی کی بیوی بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس معاملے میں وہ اس کے ساتھ زبردستی کرے، اخلاق کے ساتھ سمجھائے، پیار کے ساتھ سمجھائے، اور جب بالکل معاملہ جو ہے وہ ایکسٹریم پہ پہنچ جائے پھر زبردستی کرنے کی کوشش کرے۔ ادروائز ایسی بیوی کو ساتھ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن پہلی کوشش اصلاح کی ہو، کیونکہ شریعت کے دائرے کے اندر ایک خامند کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے پر۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں اپنی بیویوں سے کراہت آتی ہے یا تمہیں بیویاں اچھی بھاتی نہیں ہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو عین ممکن ہے کہ تم جس چیز سے کراہت محسوس کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے خیر کرتے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ ماں باپ اچھے رشتے کی تلاش میں بچیوں کی عمریں گزار دیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں چلے کوئی کسی قسم کا ہی لڑکا مل جائے ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آئیڈیل کی تلاش میں۔ اسی طریقے سے لڑکوں کی عمر گزرتی جاتی ہے آئیڈیل کی تلاش میں۔ تو ایک بات طے کر لیں کہ دنیا میں کوئی شخص بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی موجود ہے، اس کو اس کی خامی کے ساتھ ہی ایکسپٹ کرنا ہے۔ ایون امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جگہ پر سلوک صحیح نہیں ہوا اور قرآن پاک میں ان کو ڈانٹا گیا سورۃ الاحزاب کے اندر۔ ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ جو ہماری مائیں ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے، سورۃ الاحزاب 21ویں پارے کا آخری صفحہ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کہو کہ آؤ میں تمہیں مہر دے کر چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طریقے سے گزارا کرو۔ تو وہ انشاءاللہ جب وہاں آئے گا میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ تو ہم لوگ اس شمار میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ ہو سکتا ہے تم کراہت کھا رہے ہو لیکن ان کی کوئی ایسی چیز جو تمہارے اندر برائی ہے ان کے اندر اچھائی موجود ہو، اور وہ ایسے ہوتا ہے، کئی بار ایسے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں خیر نکال دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی چیز سے تم کراہت کرتے ہو اور عین ممکن ہے وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اور کسی چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو عین ممکن ہے وہ تمہارے لیے بری ہو۔ یہ آیات تو قتال کے کانٹیکسٹ میں تھا لیکن یہ جرنل آیت ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات جرنل ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم یہ ارادہ کر لو کہ ایک بیوی کی جگہ ایک اور بیوی لے آؤ، اس کو بدل دو،
وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اب اگر تم نے اپنی بیوی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے کسی شرعی وجہ سے، تو جو تم نے اس کو ڈھیروں مال دیا ہے حق مہر کے طور پر، تو وہ اس سے واپس نہ لو، یہ کام نہیں کرنا۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بہتان لگا کر کھنا گناہ کر لو، یعنی یہ حرام کا پیسہ تم اپنے استعمال میں لے آؤ۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم کیوں ان سے حق مہر کے پیسے ان کے روک لیتے ہو، واپس لیتے ہو، حالانکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت بھی کر چکے ہو اور وہ تم سے اس بات پر پختہ عہد بھی لے چکی ہیں۔ حق مہر کے عوض ہی تو عورت انسان کے لیے حلال ہوتی ہے، اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ ان کا حق مہر جو ہے وہ ان سے واپس لے لو، تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ